कहते हैं ना, जब परिस्थिति खराब हो जाए तो चल भी सकता है, लेकिन अगर आपकी एक चीज़ खराब हो जाए, तो बिल्कुल नहीं चल सकता, आपका अच्छी खासी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। वो कौन-सी चीज़ है, इस वीडियो में वही जानेंगे। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। आज की जो वीडियो है, वो एक बयान है, जिसको बताया है मौलाना तारिक ज़मील जी ने, जो बताया है कि अगर आपकी जो बीवी है, और मैं इसको अदर वे में भी लूँगी कि बीवी या शौहर कोई भी हो, वो अगर बदज़ुबान है, अगर वो उनकी ज़ुबान अगर गंदी है, तो किस तरीके से लाइफ़ में इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से आपकी लाइफ़ हेल हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ़ बस ज़ुबान की वजह से। अगर आप किसी को किसी इक्विपमेंट से मारते हैं तो उसको इतना हर्ट नहीं होता है, जितना आप किसी को ज़ुबान से मारते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा पेन करता है, इतना ज़्यादा हर्टफुल होता है कि आपकी लाइफ़ पूरी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। देखते हैं कि मौलाना तारिक ज़मील जी ने इस पे क्या बयान दिया है, सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे आखिरी में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने एक सीरीज़ शुरू की है मोहम्मद सबके लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे पार्ट्स पे रिएक्शन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। का मेरी बीवी बहुत बदज़बान है, मैं कई दफ़ा तलाक देने की सोच चुका हूँ, लेकिन मेरे 3 बच्चे हो ओह! चुके हैं। बच्चों को देखता हूँ तो बच्चों फिर की मैं वजह अपने से सब्र का घूंट पी लेता हूँ, वरना मेरा जी चाहता है उसको अभी सबके तलाक साथ। दे के घर से निकाल दूँ। दौलत भी मौजूद है, खूबसूरती भी मौजूद है, शक्ल भी मौजूद है, इज्जत भी मौजूद है, हुँ, सहूलत भी मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद नहीं? एक खातून मुझे सुकून। मिलने आई, मिलाने वाले ने मुझसे कहा कि इसका खाविंद खरबों-पति, अरबपति नहीं, खरबपति आदमी है। ओह! खरबपति, खरबपति पाकिस्तान में 2, खरबपति 4, 10 आदमी हैं। उस खातून ने आकर मेरे सामने बोलने से पहले ही रोना शुरू कर दिया, वरना शुरू कर पहले दिया। कोई औरत या मर्द आके दुखड़ा सुनाता है फिर रोता है, वो रोई पहले और बात बाद में। वो कहने बाद लगी, में सुनाई। मौलाना साहब मुझे लोग बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, लेकिन मैं बेबी लानत हूँ। भेजती हूँ उसकी दौलत पर कि उसका रवैया ही मेरे साथ अच्छा नहीं, तो मैं हीरे के सेट क्या करूँ, मैं सोने चांदी के क्या सेट क्या करूँ? करूँ, मैं ये करोड़ों एब्सोल्यूटली, रुपए की गाड़ी को एब्सोल्यूटली। क्या करूँ, जब मेरे खामिद का रवैया ही मेरे साथ इंसानों वाला नहीं है और उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। मैं आग लगा दूँ इस सारी धन दौलत को, मुझे मोहब्बत चाहिए, हुँ, अखलाक चाहिए, वो कोई नहीं उसके पास। चंद दिन बाद दूसरा वाकया सुना, एक नौजवान बड़ा खूबसूरत, वो भी उसी हुँ, तरह, हुँ। लेकिन उतना मालदार, काफ़ी मालदार, वो आके मेरे नहीं पास थे बैठ कर ना। रोने लगा, मौलाना साहब अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा इतना मेरी आलीशान बीवी। घर है, इतनी अच्छी मेरी कमाई है, आमदनी है, लेकिन मैं क्या करूं। ये उसी के अल्फाज बताने लगा हूं, मेरी बीवी की ज़बान हुँ, 20 फुट लंबी है। मैं क्या रख दी कितने 20 फुट चाहते, मैं क्या विचों 19 फुट कट दे शायद कुछ कम बन जावे। का मेरी बीवी हाँ, बहुत बदज़बान है, मैं कई दफ़ा तलाक देने की सोच चुका हूँ, लेकिन मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं। हुँ, बच्चों को देखता हूँ तो फिर मैं अपने सब्र का घूंट पी लेता हूँ, घूट वरना पी मेरा जी लेता चाहता है हूँ। उसको अभी तलाक दे के घर से निकाल दूँ। दौलत भी मौजूद है, खूबसूरती भी मौजूद है, शक्ल भी मौजूद है, हुँ, इज्जत भी मौजूद है, सहूलत भी मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद नहीं? अखलाक मौजूद नहीं, हुस्न सलूक हुँ। मौजूद अख़लाक़ नहीं, मीन्स प्यार मोहब्बत मौजूद नहीं। अब अपने घरों में अगर खुशी देखना चाहते हैं, हर रिश्ते को अगर आप आबाद करना चाहते हैं, तो मेरे नबी वाली मोहब्बत देना सीखें, मेरे नबी वाली मोहब्बत हुँ, देना सीखें। अपने बच्चों को भी, अपनी औलाद को भी, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, सास बहू को, बहू सास को, ससुर बहू को, बहू ससुर को, भाई भाई को, बहन बहन को, अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त करना सीखो। मुझे मेरे रब की कसम, सारी दुनिया का चैन और हुँ, सुकून बर्दाश्त में है, सब्र में है, सब्र में है, सब्र में है। ज़बान ज़बान। हुँ। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा जी मेरी बीवी से लड़ाई होती, मुझे कोई तावीज़ दो। मैंने कहा बीवियों पे तावीज़ असर ही नहीं करता। नहीं कर दी। कहने का क्या करूं? मैंने कहा एक बस एक अमल बताता हूं, सुन्नत अमल, कि 1-2 लुक़मे अपने हाथ से बीवी को खिला दिया करो। खाना। कहने लगा खाने का इससे क्या थोड़ा-सा होगा? टुकड़ा। मैंने कहा ये तो तुम देखोगे, फिर मैं पूछूंगा तुमसे क्या होगा। मैंने कहा ये सुन्नत अमल है, हुँ, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। कोई
8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے. چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں. الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں. چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو. تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت. میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا. میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہماری ایک دھوبند تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری. تو وہ آگئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی، تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی. وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی اے میری نوواں بڑیاں لڑ دی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا. اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا، ماسی شریفہ تو شروع ہوندہ، ادو تو ہوندہ ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں. تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کہا ماسی شریفہ ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جاؤنا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، انہوں پکا کر کے رکھی. اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کروایا. اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی. تو اللہ ماشاءاللہ. تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی. میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو. ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو. اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے. اس کو، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو. یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں. یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے. لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے. سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے. نہ کہ سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی. تو جتنی 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں. اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی 2 نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو. جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے. تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا. ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا. جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا. کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا
کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو کاٹی شرمندہ تھی۔ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں، تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں، اس سے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی، ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں، صدقہ مینس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں، کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا، اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ اور لگیں جیسے خالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں نہ تم جانے والے ہو پیچھے، نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی، واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہی رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ مولانا طارق جمیل جی نے جو بات کہی وہ ایک دم حقیقت کہی، ایک دم صحیح کہی۔ اب ان کی بات سن کر کے مجھے بیچ میں ہی ایک سٹوری سنائی، مطلب آ گئی تھی دماغ میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک سٹوری تھی کہ ایک سادھو تھا، اس کے پاس ایک لیڈیز آتی ہے، وہ بولتی ہے کہ بابا میں مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے میرا گھر پریوار ٹوٹ جا رہا ہے، میرے پتی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو ان سادھو نے اس کو کہا کہ یہ لو، انہوں نے 1 مٹھی چاول اس کو دے دیا اور کہا کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے 1 چاول کو اٹھا کر کے تم اپنے ہاتھ پہ رکھ دینا اور 10 منٹ تک کچھ بھی مت کہنا، اگر تم نے کہا تو اس پہ جو جادو ہم نے کیا رہے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا ہی اس نے کئی دن تک کیا، جب بھی اس کو غصہ آتا تھا وہ 1 چاول اس میں سے لیتی تھی، اپنی مٹھی بند کر لیتی تھی اور 10 منٹ تک کچھ بھی نہیں کہتی تھی، منہ ہی نہیں کھولتی تھی۔ جب اگلی بار ان سے ملنے گئی سادھو جی سے تو وہ بولنے لگی کہ آپ نے میری پوری زندگی بدل دی، آپ کے چاول کی وجہ سے میری زندگی پوری بدل گئی ہے، اب سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تب ان سادھو نے کہا کہ جو میں نے چاول دیا تھا وہ نارمل چاول تھا، میں نے کسی بھی طریقے کا اس میں جادو نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک ہی چیز تھا کہ جب بھی میں نے تم کو 1 چاول رکھنے کے لیے کہا، تم کو 10 منٹ مون رہنے کے لیے کہا،
तो उस 10 मिनट के मौन रहने से ये हुआ कि जब भी हम किसी से लड़ाई करने वाले होते हैं, तो जब इतने मिनट का गैप हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और जो अगले बंदे से हम लोग लड़ाई करने वाले होते हैं, वो लड़ाई होने से बच जाती है। तो यही चीज़ रियल लाइफ में भी होती है कि अगर आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि अब लड़ाई बहुत चरम सीमा पे जाने वाली है और आपको गुस्सा भी आए, तो आप यही काम करिए, एक ही इलाज है कि उस वक़्त आप वहाँ से हट जाइए और अपने मुँह को एकदम शट डाउन कर लीजिए, बंद कर लीजिए मुँह। और दोनों में से कोई एक पर्सन भी ये काम कर लेगा ना, तो यकीन मानिए उनके रिश्ते में कभी भी कोई खटास नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो मुझे इनका ये बयान सुन कर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गुस्से के मामले में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। न थोड़ा-थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा-सा अब इनकी वीडियो देखने के बाद तो ऐसा भी लग रहा है कि अब थोड़ा-सा और सुधारने की कोशिश करेंगे खुद को, क्योंकि एट लास्ट में मुझे ही नुकसान करती है चीज़ें। कैसा लगा आपको रिएक्शन, और आपको इससे कोई सीखने को मिली तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। इस तरीके की वीडियो हम और लेके आके आएँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है मोहम्मद सबके लिए, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी के अभी जाकर के उसको वॉच आउट करिए। कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।